ایران نے ایک بڑا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ متحدہ عرب امارات سے ٹیکس وصول کرے گا۔ ایک ریگولیٹری جورسڈکشن اس نے جو اپنی جاری کی ہے اس میں اس نے بتایا ہے کہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ خلیج عمان سے لے کے خلیج فارس تک آتا ہے اور اس میں دو بہت اہم پورٹ ہیں یو اے ای کے، اور اگر ان دو اہم پورٹ سے کوئی بھی سامان تجارتی سامان نکلا اور وہ آبنائے ہرمز کی طرف آیا، اس کے نئے ریگولیٹری جورسڈکشن میں آیا، نئے فریم ورک کے اندر آیا، تو اس کو ٹیکس دینا پڑے گا اور اس کے بغیر وہ وہاں سے نہیں گزر سکتا۔ میرا نام اظہر علی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات۔ آبنائے ہرمز پہ ایران نے اپنا کنٹرول بہت مضبوط کر لیا ہے، اس حد تک کہ اس نے آبنائے ہرمز کا نیا نقشہ جاری کر دیا ہے، نیا ریگولیٹری فریم ورک دے دیا ہے، اپنی جورسڈکشن بتا دی ہے، اور وہ بتایا ہے کہ ایک طرف کوہ مبارک جو ایران میں ہے وہاں سے لے کر فجیرہ پورٹ تک جو یو اے ای کا پورٹ ہے وہاں تک اس کی حد بندی ہے، آبنائے ہرمز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا دوسرا ایک بہت اہم جزیرہ ہے قشم، وہاں سے لے کر القوین جو یو اے ای کا ایک پورٹ سٹی ہے وہاں تک انہوں نے اپنی جورسڈکشن بتائی ہے، ریگولیٹری جورسڈکشن، اور کہا ہے کہ اب ان پورٹ سے نکلنے والا کوئی بھی جو جہاز ہوگا، تجارتی جہاز ہوگا، جب وہ خلیج فارس یا خلیج عمان میں آئے گا تو وہ اصل میں ایران کے پانیوں میں آ جائے گا، اس کے انتظامی کنٹرول کے اندر آ جائے گا، اور اس کے بعد اس کو وہاں سے گزرنے کے لیے ٹیکس دینا پڑے گا۔ فجیرہ پورٹ بہت ہی اہم پورٹ ہے، وہاں سے تیل کی بہت بڑی ترسیل ہوتی ہے، اس کے علاوہ دیگر جو تجارتی سامان ہے اس کی بھی بہت بڑے پیمانے پہ ترسیل ہوتی ہے، اور فجیرہ پورٹ پہ ٹیکس لگانے کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے لیے بہت بڑی ایک آمدن کا ذریعہ کھل جائے گا، اور یو اے ای کی ایکسپورٹس کو ایک دھچکا لگے گا، اس کی آئل ایکسپورٹس کو بھی دھچکا لگے گا، اور وہاں پر جو بھی ممالک فجیرہ پورٹ کو یوز کرتے ہیں ان کو خاصا اس کے حوالے سے دھچکا اس طرح لگے گا کہ ایک تو ان کو ٹیکس دینا پڑے گا، دوسرا ان کی پروڈکٹس بھی مہنگی ہوں گی، اور اب وہاں پہ آنے کا خرچہ بڑھ جائے گا۔ اس لیے اب یو اے ای کے پورٹ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ این ممکن ہے کہ ان کے لیے اتنے پرکشش نہ رہیں بہت سارے ممالک کے لیے جتنے وہ اب تک ظاہر ہو رہے تھے ان کے لیے، اور اب ان ممالک کی ڈپینڈنسی بھی ہو سکتا ہے کہ ان پہ آنے والے دنوں میں ہم کچھ کم ہوتی ہوئی دیکھیں۔ آبنائے ہرمز پہ جو ایران نے اپنا کنٹرول مضبوط کیا ہے، تو کل انہوں نے ایک بہت ہی غیر معمولی قسم کا اقدام کیا ہے۔ کل انہوں نے 26 تجارتی جہازوں کو ایک فیس وصول کر کے آبنائے ہرمز پار کرایا ہے، اور یہ وہ جہاز ہیں جنہوں نے بالکل ایران کی جو بتائی ہوئی گائیڈ لائنز ہیں ان پہ عمل کیا ہے، امریکی ناکہ بندی کو یکسر نظر انداز کیا ہے، امریکہ سے انہوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے، اور انہوں نے ایران سے بات کی ہے، اور ایران نے ایک اپنا ٹول وصول کرنے کے بعد ان کو اپنی حفاظت میں آبنائے ہرمز پار کرایا ہے۔ یہ کل کے 26 جہاز تھے، اور آج مزید جو ہے وہ جہاز ایڈ ہو گئے ہیں اس میں، اور مجموعی طور پہ اب تک کوئی 30 جہاز ایسے ہیں جو آبنائے ہرمز پار کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو 3 بہت اہم جہاز ہیں وہ اصل میں سپر ٹینکرز ہیں۔ یہ سپر ٹینکرز وہ ہوتے ہیں جس میں خام تیل لدا ہوا ہوتا ہے، اور 20 لاکھ بیرل ایک سپر ٹینکر میں لدا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے 3 بڑے جو جہاز تھے، سپر ٹینکرز تھے 3، وہ وہاں سے گزر چکے ہیں۔ یہ جنوبی کوریا تیل لے کے جا رہے تھے اور چین لے کے جا رہے تھے۔ یہ عراق اور سعودی عرب کا تیل تھا جو چین نے منگوایا تھا اور جنوبی کوریا نے منگوایا تھا۔ ان دونوں ممالک نے جب ان کے فی پے کی ہے، ٹول پے کیا ہے ایران کو، تو اس کے بعد ایران نے اجازت دے دی ہے ان کو کہ وہ آبنائے ہرمز پار کر لیں۔ اب جو طریقہ کار ہے وہ ایران نے بتایا ہوا ہے، اور اس پر امریکہ نے کہا ہے کہ ہماری ایک خلیج عمان کی طرف ایک بہت بڑی ناکہ بندی ہے جس میں 15,000 اہلکار ہیں، بہت سے وار شپس ہیں، اور ہم ایران کو کسی طرح کا ٹول وصول نہیں کرنے دیں گے، اور اسی طرح ایران کی مدد سے گزرنے والے جہازوں کو بھی روکیں گے۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ایران نے اپنی جو مضبوط گرفت ہے آبنائے ہرمز پہ وہ دنیا کو دکھا دی ہے، اور دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ کس طرح ایران ایک ایک کر کے جہازوں کو پار کرا رہا ہے اور اپنی شرائط پر پار کرا رہا ہے۔ اور ایران نے کہا ہے کہ جس ملک کو بھی اپنا جہاز پار کرانا ہے، جس شپنگ کمپنی کو اپنا جہاز پار کرانا ہے، وہ ایران میں انہوں نے ایک ای میل ایڈریس دیا ہے۔ تہران میں وہ ای میل ایڈریس پہ جب وہ بھیجی جاتی ہے، ایک ای میل کی جاتی ہے جہازوں کی طرف سے، شپنگ کمپنیز کی طرف سے، تو وہ اپنا تمام ڈیٹا دیتے ہیں، کوائف دیتے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ یہ کس ملک کا جہاز ہے، کس پورٹ سے چلا ہے، اس کا ڈیسٹینیشن پورٹ کون سا ہے، کہاں اس کو پہنچنا ہے، اس پر کون سا سامان لدا ہوا ہے، اس پہ اسٹاف کتنا ہے، اسٹاف کے کوائف کیا ہیں، ان کی تفصیلات کیا ہیں، نام کیا ہیں، ممالک کیا ہیں، اور یہ سب چیزیں جب وہ اتنی تفصیل سے اپنی تمام چیزیں بتاتے ہیں
تو اس کے بعد ایک کوڈ دیا جاتا ہے، ای میل کے جواب کی صورت میں وہ کوڈ آتا ہے، اور وہ کوڈ بتاتا ہے کہ کس طرح یہ کوڈ آپ کو دے کر پاسداران انقلاب سے بات کر کے وہاں سے گزرنا ہے۔ جب یہ کوڈ پاسداران انقلاب کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے جہاز کے عملے کی جانب سے، کپتان کی جانب سے، تو اس کے بعد پاسداران انقلاب اسے اپنی حفاظتی تحویل میں لے کر ایران کے پانیوں سے اور اس کی جو ساحلی علاقے ہیں ان کے قریب سے گزار کر، ایک محفوظ راستے سے گزار کر آبنائے ہرمز کو پار کراتے ہیں۔ اب حال یہ ہو گیا ہے کہ امریکہ نے کہا تھا کہ یہاں پر آپ کسی صورت بھی ہم یہاں سے کسی جہاز کو گزرنے نہیں دیں گے، لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ اب جہاز کا کپتان خود ہی ایران سے رابطہ کر لیتا ہے، خود ہی بات کر لیتا ہے اور انہی سے کہتا ہے کہ ہم ٹول ادا کرنے کو تیار ہیں، اور جیسے یہ ٹول ایرانی کرنسی میں تقریباً $2 ملین یعنی 20 لاکھ ڈالر کے مساوی ایرانی کرنسی میں جب وہ دے دیا جاتے ہیں، پیسے ادا کر دیے جاتے ہیں، تو وہ ایران اس کو گزرنے کی اجازت دیتا ہے، اور ایران یہ تمام پیسے اپنے مرکزی بینک میں جمع کرانا شروع ہو چکا ہے، اور اس کو کم از کم 2 ہفتے ہو چکے ہیں وہ کامیابی سے وہاں سے جہاز گزار رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس بات کو انشور بھی کر رہا ہے، یقینی بنا رہا ہے کہ امریکہ کی ناکہ بندی کا اس پہ کوئی اثر نہ ہو۔ امریکہ گو کہ اپنی سی کوشش کر رہا ہے، اور 2-4 ایرانی جہازوں کو اس نے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی ہے، روکا ہے، ڈائیورٹ کیا ہے، لیکن مجموعی طور پہ ایران اپنی ایکسپورٹس کو بھی جاری رکھے ہوئے ہے، اور جن ممالک کو وہ حفاظتی حصار میں یہاں سے گزارنے کے ان کے جہازوں کو یقین دہانی کرا رہا ہے، وہ اب تک اس میں کامیاب بھی ہوتا نظر آ رہا ہے، دکھائی دے رہا ہے، اور دنیا کو اب اس بات کی سمجھ بہت اچھی طرح آ گئی ہے کہ اگر یہاں سے گزرنا ہے آبنائے ہرمز سے تو ایران سے بات کرنا پڑے گی، کیونکہ ایران کا ہی اس پہ کنٹرول ہے، امریکہ کا یہاں پر بظاہر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ اور اس کے ایک ثبوت یہ کہ جاپان کی وزیر اعظم جو ہیں، خاتون وزیر اعظم، انہوں نے مسعود پزشکیان ایران کے صدر کو فون کیا اور کہا کہ ہمارے 2 جہاز ہیں جو آبنائے ہرمز کے قریب ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ان کی حفاظت یقینی بنائیں، ان کو یہاں سے گزرنے کی اجازت دیں۔ تو نہ صرف ایران نے ان کو گزرنے کی اجازت دی، بلکہ ان سے ٹول بھی وصول نہیں کیا، اور جاپان نے اس پر بے حد تشکر کا اظہار کیا، ان کا شکریہ ادا کیا، اور بتایا کہ آپ نے یہ ہمارے لیے ایک غیر معمولی قسم کا قدم اٹھایا ہے جس پر ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ تو ایران نہ صرف ٹول وصول کر رہا ہے، بلکہ جس کو سمجھتا ہے کہ وہ اس کے لیے سفارتی طور پہ ایک اہم ملک ہے، اور اس کو وہ سمجھتا ہے کہ اس سے ہمارے تعلقات کس نوعیت کے رہنے چاہیے، تو اس سے وہ ٹول بھی وصول نہیں کر رہا، اور اس کو گزرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ ان کو ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے، اور ان کو اہم ہونے کا احساس دلایا جا رہا ہے۔ تو پچھلے 2 روز میں 60 لاکھ بیرل تیل گزرنا، 3 سپر ٹینکرز کا وہاں سے گزرنا، 30 جہازوں کا وہاں سے گزرنا، آبنائے ہرمز کو پار کرنا، ایران کی مدد سے پار کرنا، اس کی اجازت سے پار کرنا، اس بات کا ثبوت ہے کہ ایران جو ہے وہ اپنی گرفت آبنائے ہرمز پہ مضبوط کر چکا ہے، نہ صرف مضبوط کر چکا ہے بلکہ ریگولیٹری جورسڈکشن کے تحت اس نے متحدہ عرب امارات کو بھی اپنی حدود کے اندر لے لیا ہے، اور اب اس کو پتہ چلے گا آنے والے دنوں میں متحدہ عرب امارات کو کہ وہاں سے نکلنے والے ہر جہاز کو ٹول دینا پڑے گا، اور فجیرہ پورٹ اور جو القوین ایک پورٹ ہے ان کا، وہاں تک جو ہے وہ یہ اسٹریٹ آف ہارمز اب ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، اور وہاں سے نکلنے والے جہازوں کو جب ٹول وہ ادا کریں گے تو ان کو اندازہ ہوگا کہ اب ایران کو متحدہ عرب امارات ٹیکس دینا شروع ہو گیا ہے، اور اس میں ایران اب کسی قسم کی رعایت نہیں برتے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔